یہ چھوٹے چھوٹے بچے کس کی یاد میں گھر سے نکلے ہیں؟ کربلا کے بچوں کا اگر ذکر کروں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. بڑا حوصلہ تھا حسینی بچوں کا. بلکہ میں اگر یوں کہہ دوں کہ ان حسینی بچوں نے حسینی قربانی کو 4 چاند لگا دیے تو غلط نہیں ہوگا. جھوٹی سے جھوٹی روایت بھی کوئی نہیں لے کر آیا کہ جناب سکینہ نے کہیں شکوہ کیا ہو. بلکہ اگر کبھی پانی آیا تو پھوپھی کو پانی بڑھا کے کہا پھوپھی اماں آپ مجھ سے زیادہ پیاسی ہیں. یہ کیفیت رہی کربلا کے بچوں کی. اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں. ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. جب کوئی تحریر لکھی جاتی ہے نا رونے والوں، تو تحریر کو مستند بنانے کے لیے آخر میں مہر لگائی جاتی ہے. مہر پہلے نہیں لگائی جاتی، مہر بعد میں لگائی جاتی ہے، اور وہ بھی سب کچھ لکھنے کے بعد لگائی جاتی ہے. امام حسین نے جو تحریر شہادت لکھی اس میں ایک سطر کو عباس کہتے ہیں، ایک سطر کو علی اکبر کہتے ہیں، ایک سطر اون ہے تو ایک محمد ہیں تو ایک قاسم ہے، ایک قیس ابن مسہر سیداوی ہیں، ایک ترمہ ابن عدی ہیں، ایک شوذب ہیں، عابس ہیں. اور پھر سب سے آخر میں آ کر اس تحریر کو مستند بنانے کے لیے مہر لگائی جسے علی اصغر کہتے ہیں. اور حضرت علی اصغر کے ذریعے سے امام نے اپنی پوری قربانی، مکمل قربانی کو مستند بنا دیا. تاریخ تو پوچھے گی نا کہ عباس نے کیا کیا تھا. تاریخ تو سوال اٹھا سکتی ہے نا کہ علی اکبر نے تمہارے کتنے مارے تھے. کوئی کہہ دے گا نا کہ قاسم نے 5 مارے تھے تب قاسم کو مارا گیا، مگر علی اصغر نے کس کو مارا تھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. وہ بچہ تو پیاسا تھا. مفصل مصائب 6 محرم کو پڑھوں گا. وہ تو پیاسا بچہ تھا. وہ تو اتنی دیر کا مہمان تھا کہ امام نے فرمایا چند گھونٹ پانی کے پلا دو، یہ میرا بچہ کچھ دیر کا مہمان ہے. مائیں بھی مجلس میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے گھروں میں بھی دودھ پیتے بچے ہیں. یہ جو اتنا بڑا بچہ ہوتا ہے نا، اسے تو صرف چند قطرے پانی کے چاہیے ہوتے ہیں، جس کے بعد وہ گویا سیراب ہو جاتا ہے. سلام ہو امام حسین کی اس کیفیت پر کہ امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا ہے. اما ترونا کیف یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے. اجرکم اللہ. ہو گئی مجلس عزادارو، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آج 3 محرم ہے. میرے مولا کا قافلہ مکے سے کربلا کی طرف 2 محرم کو پہنچا، مگر جب مقام ثعلبیہ پر میرے مولا حسین کا قافلہ پہنچا تو قیام کے بعد جب سفر کا آغاز ہونے لگا ثعلبیہ سے آگے کے سفر کے لیے، تو حضرت نے مولا عباس سے فرمایا عباس اس مقام سے پانی 2 برابر ذخیرہ کر کے چلو. جتنی ضرورت ہمیں آگے کی منزل تک کے لیے ہے اس سے دگنا پانی لے کے چلو. مولا تو مطیع فرمان مولا تھے، مگر ایک اور آواز آئی کہ مولا وہاں تک کے لیے پانی ہم نے بھر لیا ہے. کہا نہیں، وہاں تک کے لیے پانی نہیں، جتنا ہمیں ضرورت ہے اس سے 2 برابر پانی کرو. یہ حسین انتظام کر رہے ہیں کہ رستے میں ہر ملے گا اور ہر کا لشکر پیاسا ہوگا. تو ہم جو کربلا میں پیاسے مارے جائیں گے وہ کربلا پہنچنے سے پہلے لوگوں کو پیاس سے نجات دیں. اور ایسا ہی ہوا، قافلہ کچھ آگے بڑھا تو کچھ لوگوں نے آ کر امام سے کہا مولا ہمیں درخت نظر آ رہے ہیں، کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں. حضرت نے فرمایا عباس یہاں کوئی درختوں کی آبادی نہیں ہے، یہاں دور دور تک کوئی درخت نہیں ہے. کسی ٹیلے پہ کسی بلند جگہ پہ جا کے دیکھو یہ کیا ہے. جب جا کے دیکھا کچھ لوگ گئے آگے تک، واپس آ کے کہا مولا نیزے اٹھائے ہوئے 1000 سپاہیوں کا لشکر ہے. امام نے فرمایا ان کا استقبال کرو، یہ ہر کا لشکر ہے. جب پہنچے نا دونوں قافلے آمنے سامنے آئے ہیں
سامنے سے ہو رہے، ادھر امام حسین کا قافلہ ہے. تو حالت یہ تھی کہ حتیٰ گھوڑوں کی زبان پیاس کی شدت سے باہر آ رہی تھی. ان کے سوار گرنے پر تھے، کسی بھی وقت لوگوں کی جان دنیا سے چلی جاتی. یہ کیفیت تھی شدت عطش سے. امام نے فرمایا ان سب کو پانی پلاؤ. وہ جو میں نے پانی تم سے دگنا بھروایا تھا، ذخیرہ کروایا تھا، وہ ابھی نے پلانے کے لیے تھا. سب کو پانی پلایا. ایک راوی ہے، ایک سپاہی ہے ہور کے لشکر کا، وہ کہتا ہے کہ میرے اندر تو اتنی سکت نہیں تھی، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا تھا، مجھے کچھ پیاس کی شدت کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا. میں گھوڑے سے گرا، کچھ دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے میرا سر اپنے زانوں پہ لیا ہوا ہے اور مشکیزے کا دہانہ میرے منہ سے لگا کر مجھے پانی پلا رہا ہے، اور وہ پانی کبھی میرے سر پہ ڈال رہا ہے تو کبھی میرے منہ میں مجھے دے رہا ہے، مجھے پانی پلا رہا ہے. تو جب میری جان میں جان آئی اور میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو حسین تھے. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں حسین ابن علی ہوں. امام نے ہور کے سپاہیوں کو پانی پلایا، جانوروں کو پانی پلایا. بلکہ آج میں مصائب آج کی مناسبت سے دوبارہ سے دیکھ رہا تھا تو ایک عجیب جملہ ملا. فرمایا عباس یہ جو گھوڑے ہیں نا، یہ 3 مرتبہ پانی چھوڑ کر پھر پانی پیتے ہیں تو سیراب ہوتے ہیں. گھوڑا جانور ایک مرتبہ جب پانی پی لیتا ہے تو پھر منہ باہر نکالتا ہے، اس وقت وہ سیراب نہیں ہوتا. فرمایا جب تک یہ 3 مرتبہ نہ پی لیں اس وقت تک پانی نہیں ہٹانا. میرے مولا نے ہور کے لشکر کے سواروں کو بھی، سواریوں کو بھی پانی پلایا. اور جب یہ سب سیراب ہو گئے، ان کی جان میں جان آ گئی، تو امام اپنی ذوالجناح پہ دوبارہ بیٹھے. گھوڑے کو کہا ہے میرے راہوار چلو ہمارا سفر ابھی آگے کا ہے. کہ ایک مرتبہ ہور اپنے گھوڑے سے کودا اور آ کر امام حسین کے گھوڑے کی لگام کو اپنے ہاتھ میں لے کر گھوڑے کی لگام پکڑ کے موڑنے لگا. تو امام نے اسے غور سے دیکھ کر فرمایا ثقلت کا امک ما ترید، کیا مطلب ہے تیرا؟ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. تو ایک مرتبہ مچل کے رہ گیا، کہنے لگا آپ کی ماں اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو یہ جو آپ نے مجھے جملہ کہا ہے نا، یہ جملہ میں بھی آپ کو کہتا. امام نے فرمایا ہور میں اپنی مرضی سے اپنے قافلے کو لے کے جاؤں گا. اس کا ارادہ یہ تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد تک امام حسین کو پہنچائے. امام نے فرمایا میں اپنی مرضی سے قافلے کو لے کے چلوں گا، میں جہاں چاہوں گا جاؤں گا. مگر ہور نے پھر یہ طے کیا کہ امام کے قافلے کے پیچھے پیچھے چلے تاکہ وہ دیکھے کہ کہاں جا رہے ہیں. اسی دوران 3 صحابی جن میں حضرت ترمہ بن عدی، قیس ابن مسہر سیداوی، مسلم ابن اوسجہ، یہ تینوں امام حسین سے ملاق ہونے کے لیے آ رہے تھے. تو ہور کے لشکر نے انہیں گرفتار کر لیا. یہ خبر جب امام حسین تک پہنچی تو امام نے فرمایا عباس جا کر ہور سے کہو ہور یہ ہمارے مہمان ہیں، انہیں ہمارے حوالے کرو. کچھ دیر کے بعد مذاکرات کے بعد یہ تینوں امام کے اصحاب جو کربلا میں عاشور کے دن شہید ہوئے ہیں، یہ تینوں پھر امام حسین کے لشکر میں آ کے ملے. نماز کا وقت آیا، ہور کے لشکریوں نے نماز جماعت کے لیے صفیں باندھی. امام حسین مصلی امامت پر آئے. امام نے فرمایا عباس جا کے ہور سے پوچھو ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا یا اکیلے؟ جب ہور کو جا کر کہا نا کہ مولا نے تمہیں نماز میں آنے کی دعوت دی، ہمارے ساتھ پڑھو، یہ اشارہ ہے نا. کہنے لگا فرزند زہرا نماز پڑھائے اور میں نماز سے محروم رہ جاؤں. معلوم ہے نا عزادارو امام یہ کیا کر رہے ہیں. اس کے دل میں جو ایمان کی چنگاری ہے اسے آتش ایمان میں تبدیل کر رہے ہیں. اور ہور نے آ کر امام حسین کی پیچھے نماز پڑھی. یہ قافلہ کربلا کے میدان میں آ گیا. 2 محرم کو حسین کربلا میں آ گئے. شب عاشور ہور اپنے بھائی مصعب ابن یزید ریاحی کو لے کر عمر ابن سعد کے خیمے میں گیا اور جا کے کہا کہ اے پسر سعد کل عاشور کے دن کیا حسین کو مارنا ہے؟ اس نے کہا کل حسین کو ہمیں قتل کرنا ہے. کہا اپنی رائے پر ذرا نظر ثانی کرو، یہ نبی کا نواسہ ہے. کہا نہیں مجھے تو حکومت ملنی ہے، میں تو وعدہ کر کے آیا ہوں، میں تو طے کر کے آیا ہوں، میں کل حسین کو اور حسین کے ساتھیوں کو کربلا میں قتل کر دوں گا. تو وہاں سے تو نکلے مگر اپنے بھائی کے ساتھ خیموں کے درمیان کبھی دائیں کبھی بائیں. تو تھوڑا سا علیحدہ جا کر اپنے بھائی سے کہنے لگے ذرا کان لگا کے سنو کوئی آواز آ رہی ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہ واقعات کربلا ہیں جو معاشرے میں بیان ہوتے ہیں.
کہ ذرا کان لگا کے سنو کوئی آواز آ رہی ہے؟ تو ہور کے بھائی نے مصعب بن یزید رہائی نے ہور کے بھائی نے کہا ہاں میرے کان میں آواز آ رہی ہے، کچھ بچوں کی آواز ہے جو العطش العطش، ہائے پیاس، رات کی تاریکی ہے، نصف شب ہے، یہ بچے پیاس کی شدت سے سوئے نہیں، بلکہ کوئی بچہ ہے جو اپنی ماں سے کہہ رہا ہے اماں پانی، کوئی بچہ ہے جو اپنے بابا سے کہہ رہا ہے بابا پانی۔ عزاداروں، ان بچوں میں ایک بچی ہے جو سارے پیاسے بچوں کو لیے بیٹھی ہے اور بار بار کہتی ہے کہ پانی کی ذمہ داری تو چچا عباس کی ہے نا، ذرا کل کا دن نمودار ہونے دو، میں چچا سے جا کے کہوں گی کہ ہمیں پانی پلاؤ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ تو اپنے بھائی سے کہا، اپنے غلام کو بلایا، اپنے بیٹے علی کو بلایا ہور نے، اور کہا دیکھو میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان محسوس کر رہا ہوں، یہاں جہاں ہوں یہ دوزخ کا رستہ ہے، اور جہاں سے پانی پانی کی آوازیں آ رہی ہیں وہ جنت کا رستہ ہے۔ میں نے تو طے کر لیا کہ مجھے دوزخ میں نہیں جانا، اور میں حسین کی طرف جا رہا ہوں، تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ چلے گا؟ تو بھائی نے بھی بڑھ کر کہا کہ ہمیں بھی جنت میں لے جاؤ، اور غلام نے بھی بڑھ کر کہا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، اور بیٹے نے بڑھ کر کہا بابا میں آپ کو تنہا کیسے چھوڑوں۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی، نماز پڑھی، کچھ سورج نکلنا شروع ہوا تو ہور نے کہا میرا امامہ اتار دو، اس لیے کہ امامہ عزت دار لوگ پہنتے ہیں، میں نے تو اپنی عزت وہیں ختم کر دی تھی جب میں نے حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا، میری تو عزت اسی وقت ہی ختم ہو گئی تھی جب زینب کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اور کہا میرا امامہ اتار دو اور میرے ہاتھوں کو باندھ دو جیسے کوئی اسیر جا رہا ہو، اور اپنے بیٹے اور غلام کے ساتھ امام حسین کی طرف بڑھا۔ ادھر امام حسین نے آتے ہوئے کچھ لوگوں کو دیکھا تو آواز دی عباس آمادہ ہو جاؤ ہمارا مہمان آ گیا۔ اللہ اکبر، بڑھ کر استقبال کیا، امام کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا مولا کیا مجھ جیسے کی بخشش ہے؟ امام نے فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی دوزخ سے آزاد ہے۔ اور ایک مرتبہ دن چڑھنے لگا، شہادتیں اور شہیدوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ ایک ایسا دور آیا کہ جب حملہ مغلوبہ ہوا، یہ حملہ مغلوبہ یہ ہے کہ جب لشکر کا لشکر سے حملہ، لشکر کا لشکر پہ حملہ، اس وقت میں ہور نے بڑھ کر کہا مولا اب مجھے جانے کی اجازت دے۔ تو ہور کے بیٹے نے کہا بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ باپ چلا جائے اور بیٹا زندہ رہ جائے، پہلے میں جاؤں گا۔ تو ہور کا بیٹا علی ابن ہور میدان کربلا میں اجازت لے کر گیا اور خوب جنگ کی۔ عزاداروں، ہور کے بیٹے نے شان سے دشمن کا مقابلہ کیا، مگر بالآخر زخم بڑھتے چلے گئے اور ہور کا بیٹا زمین پر گرا، اور گرتے ہوئے اس نے آواز دی بابا ہور میری مدد کرو۔ ہور گھوڑے پر بیٹھا اور اس جانب روانہ ہوا جہاں سے ہور کے بیٹے کی آواز آئی تھی، مگر گھوڑے دائیں بائیں، مغرب سے مشرق اور جنوب سے شمال، اور دھول اڑ رہی تھی اور ہور کا بیٹا ہور کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو جب یہ کیفیت ہوئی نا تو ہور نے آواز دے کر کہا اے میرے لال علی مجھے آواز دو، تم نظر نہیں آ رہے ہو۔ تو ہور کے بیٹے کی آواز تو نہیں آئی مگر حسین کی آواز آئی، اور آواز یہ آئی ہور تیرا بیٹا میری گود میں ہے۔ جب پہنچا تو کیا دیکھا، امام حسین نے لاشا گود میں لیا ہوا ہے۔ تو آگے بڑھ کر کہنے لگا مولا یہ غلام زادہ ہے، مولا آپ نے اس کا لاشا کیوں اٹھایا؟ فرمایا ہور جوان بیٹے کی میت اٹھانا باپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ سلام کرے یہ مجمع حسین کو، جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے کون تھا جو کہتا کہ جوان بیٹے کی میت باپ کے اٹھانے کی؟ ایک مرتبہ برابر سے ایک بی بی کی آواز آئی، اور آواز یہ تھی بھائی حسین یہ لاشا زینب اٹھائے گی۔ کربلا کے میدان میں واحد لاشا علی اکبر کا لاشا ہے جو زینب نے حسین کے ساتھ اٹھایا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ یا حسین، یا حسین۔